بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلینا اما بعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری فقہیات کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں سائل سوال کرتا ہے، کیا اعتکاف صرف مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہی میں جائز ہے یا دوسرے مساجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، راجح قول کے مطابق اعتکاف انہی تینوں مساجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور آیت کریمہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کی بنا پر دوسری مساجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، اور حدیث لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے اسے کمال کی نفی پر محمول کیا ہے، صحت کی نفی نہیں کی ہے۔ دیگر مساجد میں جواز و صحت پر تقریباً اجماع ہے، چنانچہ تمام ملکوں اور شہروں میں لوگ اپنے اپنے محلہ کی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، صرف چند علماء اور تھوڑے سے مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہے۔ سائل پوچھتا ہے، رمضان میں مجھے اعتکاف کرنا ہے، کیا میں بریلوی مسلک کی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں، اہل شرک و بدعت کی مسجد میں اعتکاف کرنے کی صورت میں آپ کو ان کے پیچھے نماز ادا کرنا پڑے گی، ورنہ جھگڑا اور فتنہ ہوگا، اور ان کے پیچھے آپ کی نماز صحیح نہیں، اور فتنہ و فساد کی چیزوں سے احتراز ضروری ہے۔ اس واسطے آپ متبعین کتاب و سنت کی مسجد میں اعتکاف کیجئے۔ اگر آپ واقعی متبع کتاب و سنت ہیں اور تمام احکام شرعیہ پر کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علمی کتابوں، کیسٹوں اور اہل علم کی مجلسوں کے ذریعہ علم حاصل کرنا چاہیے، تب آپ خود اس منہج پر قائم رہ سکیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں گے۔ مستقل طور سے جہالت اور شرک و بدعت کے ماحول کا عذر قابل قبول نہیں۔ اسی طرح منکرین حدیث کی صحبت بھی آپ کے لیے سم قاتل ہے۔ اس واسطے اخلاص کے ساتھ آپ حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور جس طرح مردوں کو اس کا ثواب ملے گا عورتوں کو بھی ملے گا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، متفق علیہ۔ کیا عورتیں مکمل شروط کے ساتھ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اس بابت فرماتے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک عورتوں کے اعتکاف کے لیے بھی مسجد شرط ہے، گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت اپنے گھر میں، یعنی گھر میں اس جگہ جس کو نماز کے لیے مختص کر لیا ہے اور جہاں عورتیں عموماً نماز پڑھتی ہیں، وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق ہمارے یعنی شافعیہ کے یہاں صحیح نہیں ہے، اور اسی کے قائل امام مالک، امام احمد اور داؤد ظاہری ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے کہا یہ صحیح ہے۔ یہاں پر یہ عبارت المجموع کی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 414۔ بلکہ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ بھی ہے کہ عورت کا جماعت کی مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہی نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں، عورت کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور ابو حنیفہ و ثوری نے کہا
اس کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، اور گھر کی مسجد وہ جگہ ہے جس کو اس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور اس کا اسی میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور ابو حنیفہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس مسجد میں نماز باجامعت ہوتی ہو اس میں عورت کا اعتکاف کرنا درست ہی نہیں۔ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189 190۔ امام عینی حنفی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ نے کہا کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ اسی کے قائل امام نخعی، ثوری اور ابن علیہ ہیں، اور جماعت کی مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی۔ اس کو اصل میں ذکر کیا گیا ہے، اور منیت المفتی میں ہے کہ اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرے تو جائز ہے۔ اور المحیط میں حسن یعنی حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے مسجد میں اس کا جواز اور اس کی کراہت نقل کی ہے۔ بدائے میں ہے کہ اس کے لیے جماعت کی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ سے حسن کی روایت میں اور اس کے گھر کی مسجد اس کے لیے افضل ہے اس کے محلہ کی مسجد سے، اور اس کے محلہ کی مسجد سے اس کے لیے افضل ہے اس سے بڑی مسجد سے۔ المرآت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144۔ بہرحال امام ابو حنیفہ سے دو طرح کی روایتیں منقول ہیں۔ ایک کی عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، اسے اپنے گھر کی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ، امام نخعی اور ثوری وغیرہ جنہوں نے عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی اجازت دی ہے اور اسے افضل قرار دیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہا ہے، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط رکھی ہے، اور گھر میں جس جگہ کو عورتیں نماز کے لیے خاص کر لیتی ہیں بعض حدیثوں میں اسے مسجد بیتہا کہا ہے، اس کے گھر کی مسجد، اور جب یہ مسجد ہوئی تو گھر میں اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ نیز جس طرح عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اسی طرح اس کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا بھی افضل ہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ اور حفاظت ہے۔ اور دوسری روایت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت کی مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کو غیر صحیح کہا ہے، اس کے لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض ازواج مطہرات کے مسجد میں اعتکاف کے واسطے لگائے گئے خیمے دیکھے تو انہیں نکلوا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی مسجد میں عورتوں کا اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اس کے مقابلہ میں جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اور حالت اعتکاف میں بیویوں سے مباشرت بہرحال حرام ہے۔ اس واسطے آیت کریمہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور یہ حکم عام ہے، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ اس واسطے جس طرح مردوں کے اعتکاف کی صحت کے لیے اس کا مسجد میں ہونا شرط ہے، اسی طرح عورتوں کے اعتکاف کی صحت کے لیے بھی مسجد شرط ہوگی۔ اور مساجد سے مراد وہ مکان ہیں جن کو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کی مزید تائید و وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کو اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانے کی اجازت دی تھی۔ اگر مسجد میں ان کا اعتکاف کرنا درست نہ ہوتا تو آپ انہیں اس کی ہرگز اجازت نہ دیتے،
اسی طرح اگر ان کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا افضل ہوتا تو آپ انہیں اس کے بارے میں ضرور بتاتے، جیسا کہ نماز کے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ اور ان کا گھر اور ان کا اپنے گھروں میں نماز کے لیے مختص جگہوں پر اعتکاف کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ اصطلاحی مساجد نہیں ہیں، اس لیے کہ انہی لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں جو ان پر مساجد کا اطلاق ہوا ہے وہ مجاز ہے، اس لیے ان کے لیے حقیقی مساجد کے احکام ثابت نہیں ہوں گے اور ان میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے، یہاں حدیث میں زمین کو مسجد کہا گیا ہے، اور روئے زمین پر کہیں بھی پاک صاف جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر ہر جگہ اگرچہ پاک صاف ہو اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اس واسطے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کو حدیث میں مسجد کہنے سے اس میں اعتکاف کے جواز کے لیے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور نہ اعتکاف کو نماز پر قیاس کر کے عورت کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف کو افضل کہنا صحیح ہے۔ پھر اہل علم جانتے ہیں کہ اعتکاف بالاجماع سنت ہے، سوائے یہ کہ کوئی اس کی نذر مان کر اس کو اپنے اوپر واجب کر لے۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں، اہل علم کا اجماع ہے کہ اعتکاف سنت ہے، لوگوں پر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اس کی نذر مان کر اسے اپنے اوپر واجب کر لے تو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اسی معنی کی عبارتیں امام ابن رشد اور حافظ ابن حجر کی بھی ہیں۔ اب اگر نماز پر قیاس کر کے اعتکاف کو گھر میں عورتوں کے لیے جائز بلکہ افضل قرار دیتے ہیں تو پھر مردوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کرنا جائز بلکہ افضل کہنا پڑے گا، کیونکہ سنن و نوافل نمازیں مردوں کے لیے بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے، حالانکہ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کے جواز کے قائل یہ حضرات بھی نہیں ہیں۔ اس واسطے نماز پر قیاس کر کے عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز کہنا درست نہیں ہے۔ جہاں تک گھر میں اعتکاف کی صورت میں پردہ و حفاظت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی عورت جب مسجد میں اعتکاف کرے گی تو جیسے ازواج مطہرات نے خیمے لگا کر پردہ اور آڑ کی تھی، ایسی ہی یہ عورت بھی کرے گی اور مسجد کے ایسے حصے میں معتکف ہوگی جہاں مردوں کا آنا جانا عموماً نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ محرم وغیرہ کی وجہ سے اپنے آپ کو وہاں بالکل محفوظ محسوس کرے گی تبھی اعتکاف کرے گی۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض ازواج مطہرات کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت دینے کے بعد ان کے خیموں کو نکلوا دینا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خیموں کی کثرت دیکھ کر آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں ان کا یہ عمل اخلاص سے خالی اور منافست اور آپ کے ساتھ اعتکاف کر کے آپ کے تقرب و خوشنودی حاصل کرنے کی نیت پر مبنی تو نہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس سے نیکی کے حصول کا ارادہ ہے۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز نہ ہونے کی بنا پر آپ نے ایسا کیا ہوتا اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز بلکہ افضل ہوتا تو ایسا کہنے کے بجائے انہیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم دیتے اور ابتدا ہی میں انہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے خیمے لگانے سے منع کر دیتے، مگر ابتدا میں جب آپ نے انہیں اجازت دی تو اس سے جہاں اس کا جواز معلوم ہوا وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے خیموں کے نکلوانے کی وجہ عدم جواز کے بجائے کوئی دوسری چیز تھی جس کی طرف آپ نے اس جملے کے ذریعہ اشارہ کیا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس سے نیکی کے حصول کا ارادہ ہے کیا؟ اب اس کے بعد میں یہاں پر حوالہ دیتے ہیں کہ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے کئی کتابوں کا نام لیا ہے، المغنی لابن قدامہ،
जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 189-90, अल मजमू जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 411-414, अल मुहल्ला इब्न हज़्म जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 284-289, अल मिरात सफ़ा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 141-144, फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 271-272। मुख्तसर ये कि औरतों के लिए उनके घरों में इतिकाफ का जवाज़ महल नज़र है और जुमहूर का कौल राजे मालूम होता है और उन्हें मस्जिद में इतिकाफ करना चाहिए। क्या इतिकाफ की सेहत के लिए मोतकिफ का पर्दे के अंदर होना ज़रूरी है या बगैर कपड़ा घेरे और हुजरा बनाए भी वो मस्जिद में इतिकाफ की नीयत से किसी गोशा में बैठ जाए तो इतिकाफ हो जाएगा? इस सिलसिले में कहते हैं अगर गुंजाइश हो तो किसी कपड़े या चटाई का मस्जिद में हुजरा बनाकर उसमें इतिकाफ करना चाहिए, लेकिन किसी बिना पर अगर कोई पर्दा या हुजरा न बना सके तो इसके बगैर भी वो मस्जिद में इतिकाफ में बैठ सकता है। पर्दा का मकसद ये है कि इतिकाफ करने वाला उसमें गोशा नशी होकर दिलजमई से इबादत करे। चुनांचे अगर ये चीज बगैर पर्दा के भी हासिल हो जाती है तो इतिकाफ हो जाएगा। बाज मसाले की बिना पर आजकल हरमैन में पर्दा और हुजरा बनाने का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। मसाले यानी मसलहत, सारे मोतकिफीन बगैर पर्दा घेरे ही एतिकाफ में बैठते हैं, खवातीन के हिस्से में और मर्दों के हिस्से में। यहाँ साइल सवाल करता है मोतकिफ अपने जाए एतिकाफ में कब दाखिल होगा? सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। जवाब में कहते हैं हजरत आयशा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यअतकिफ सल्ला अल फज्र सुम्मा दखला मुतकफा, रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 307। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ का इरादा करते तो फज्र की नमाज पढ़कर अपने मुतकफ में दाखिल होते, और चूंकि पूरे अशरा का एतिकाफ करना है इस वास्ते एतिकाफ करने वाला 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से कुछ पहले ही मस्जिद में पहुंच जाए और 21वीं रमज़ान की रात मस्जिद ही में इबादत में गुजारे और फज्र की नमाज पढ़कर अपने मुतकफ में दाखिल हो। इस तरह पूरे अशरा का एतिकाफ सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। क्या एतिकाफ सुन्नत किफ़ाया है या फर्ज किफ़ाया? और अगर मोहल्ला का कोई भी शख्स एतिकाफ में न बैठे तो सब गुनहगार या तारिके सुन्नत होंगे? पैसे देकर मोहल्ला की मस्जिद में किसी को एतिकाफ में बिठाना कैसा है? इसके जवाब में दुक्तूर हफीज़ुल्लाह कहते हैं हनफिया इसको सुन्नत किफ़ाया कहते हैं। उनके नज़दीक अगर मोहल्ला की मस्जिद में एक शख्स भी एतिकाफ में बैठे तो सब की तरफ से किफ़ायत करेगा, और कोई भी एतिकाफ में नहीं बैठा तो सब तारिके सुन्नत होंगे। इस वास्ते बाज़ जगह लोग पैसे देकर किसी न किसी को जरूर एतिकाफ में बिठाते हैं ताकि सुन्नत किफ़ाया अदा हो जाए और सब लोग तर्के सुन्नत के वबाल से बच जाएं। मगर अहादीस से इसके फर्ज किफ़ाया या सुन्नत किफ़ाया होने का सबूत नहीं। इस वास्ते इसको सिर्फ मुस्तहब और फजीलत वाला अमल समझना चाहिए। पैसे देकर किसी को एतिकाफ में बिठाना साबित नहीं। इबादत खालिसतन लिवजिल्लाह किए जाते हैं, पैसे और उजरत के लिए नहीं, और डर है कि ऐसे शख्स का एतिकाफ कबूल ना हो क्योंकि उसने पैसे के लिए एतिकाफ किया है, खालिसतन लिवजिल्लाह नहीं,
اور رسول اکرم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کیا مسجد کا امام اعتکاف کر سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے کی صورت میں 5 وقت کی نماز اور تراویح کی امامت اور جمعہ کا خطبہ دینے کی کیا نوعیت ہوگی؟ جبکہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ان تمام امور کو بخوبی انجام دے سکے، اور نہ ہی کوئی پورے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جواب میں کہتے ہیں مسجد کا امام اعتکاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے اور حکومت کے سلسلہ میں بھی آپ تمام مسلمانوں کے امام تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اعتکاف کیا تو دوسرے ائمہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں امام 5 وقتہ نماز، نماز تراویح اور نماز جمعہ وغیرہ پڑھا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، واعظ و نصیحت کے لیے تقریریں کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں امامت اور خطابت کے لیے کسی اور شخص کو مقرر کیا ہو، جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انجام دیتے رہے۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں حالت اعتکاف میں آپ کے خطبہ دینے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 271۔ قیام رمضان اور تراویح کے سلسلے میں زید بن ثابت کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیالیا حتی استمع الیہ ناس ثم فقدوا صوته لیلة فظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنه ليخرج إليهم فقال ما ذال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة۔ صحیح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 517۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنایا، پھر اس میں چند راتیں نماز پڑھی، یہاں تک کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز نہیں سنی اور یہ سمجھا کہ آپ سو گئے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ کھنکھارنے لگے تاکہ آپ نکلیں۔ صبح آپ نے فرمایا میں نے تمہارے اعمال برابر دیکھے، یہاں تک خدشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ عمل یعنی نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دیا گیا تو اس پر قائم نہ رہ سکو گے، اس واسطے اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فرض کے علاوہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ اس روایت میں چٹائی کے حجرہ کا تذکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت اعتکاف کا واقعہ ہے۔ المرآت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 312۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حالت اعتکاف میں لوگوں کو باجماعت نماز تراویح پڑھائی اور انہیں نصیحتیں کی اور خطبہ دیا۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حالت اعتکاف میں نماز تراویح وغیرہ پڑھا سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سے علماء کرام نے ان اعمال کو مستحب قرار دیا۔ چنانچہ فقہ السنہ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 کہ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ بکثرت نفلی عبادتیں کرے
اور اپنے آپ کو نماز، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر، استغفار، درود و سلام، دعا اور اس طرح کی اطاعت میں مشغول رکھے جو اللہ کے تقرب کا باعث اور ذریعہ ہیں، اور جن سے آدمی کا اپنے خالق سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی باب میں علم کا دراسہ، کتب حدیث و تفسیر کا مطالعہ، اور انبیاء و صالحین کی سیرتوں اور فقہی و دینی کتابوں کا پڑھنا بھی ہے۔ اس واسطے امام اعتکاف کر سکتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں امامت و خطابت بھی کر سکتا ہے۔ رہا پورے عشرہ کا اعتکاف، تو پورے عشرہ کا اعتکاف افضل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عشرہ کا اعتکاف کیا ہے، اور اس سے شب قدر کے پانے کی زیادہ توقع ہے، مگر یہ واجب نہیں۔ اس سے کم و بیش کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں اور کبھی ترک بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سائل سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ کے بارے میں؟ جیسا کہ شریعت سے ثابت ہے کہ رمضان کی 21 تاریخ بعد نماز فجر اعتکاف کرنے والا بنیت اعتکاف معتکف میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس تاریخ کو اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا اور اخیر کے 3 دنوں میں اس نے اعتکاف کیا، تو پہلے دنوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آیا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ کیا صرف اخیر کے 3 دن اعتکاف کر لینا پورے ایام کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا مسنون ہے، واجب نہیں، اور اعتکاف کے لیے 10 دن ہی ضروری نہیں، بلکہ اس سے کم و بیش ایام کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ اور ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشرے اوسط میں اعتکاف فرماتے تھے۔ 1 سال آپ نے اس میں اعتکاف کیا، اور جب 21 کی رات ہوئی تو آپ نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ عشرے اخیرہ میں بھی اعتکاف کرے، اس واسطے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح فجر کی نماز میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس واسطے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ پہلے رمضان کے عشرے اوسط میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اس سال آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال پورے رمضان کا اعتکاف کیا، اور پھر جب معلوم ہو گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے تو آپ آخری عشرہ کا اعتکاف کرنے لگے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 271۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور 1 سال آپ نے اعتکاف کے لیے خیمہ نصب کروایا، مگر جب حضرت عائشہ، حضرت زینب اور حفصہ نے بھی خیمے نصب کروا دیے اور سب اعتکاف کے لیے تیار ہو گئی، تو بعض وجوہات کی بنا پر آپ نے اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا اور امہات المومنین کو بھی منع کر دیا، اور پھر آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284۔ اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور حضرت عمر نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ نے فرمایا اپنی نذر پوری کر لو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے 10 دن ہی ضروری نہیں، بلکہ کم و بیش دنوں کا اعتکاف بھی جائز ہے۔
इस वास्ते अगर 21 रमज़ान से एतिकाफ ना करे और आखिर के 3 दिन ही एतिकाफ में बैठे तो भी जायज़ है और इसकी वजह से उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता जब वो 3 दिन ही का एतिकाफ करेगा तो उसे सवाब भी 3 ही दिन का मिलेगा, जो पूरे अशरा के सवाब के बराबर ना होगा। नीस पूरे अशरे में एतिकाफ करने की सूरत में शब कद्र मिलने की ज्यादा उम्मीद है। इस वास्ते बेहतर है कि पूरे अशरे का एतिकाफ किया जाए। साहिल सवाल करता है, क्या मोतकिफ खाने पीने की चीज बाजार से जाकर खरीद सकता है और क्या मोतकिफ खाना खाने के लिए घर जा सकता है? जवाब में कहते हैं, अगर मोतकिफ ये इंतज़ाम कर सकता हो कि उसका खाना किसी के ज़रिए मस्जिद में आ जाए तो उसे खाना खाने या खाना लाने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इंतज़ाम ना हो सके तो फिर खाना खाने या खाना लाने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। अलबत्ता खाने का सामान लेने या खाना खाने के बाद उसे फौरन मस्जिद में आ जाना चाहिए, वहां बिला जरूरत ठहरना मुनासिब नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं, खान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तकफ़ युदनी इलैया रासा फ़उरज्जिलु व कान ला यदखुलुल बैत इल्ला लिहाजतिल इंसान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ करते तो अपना सर हमारे करीब कर देते और मैं उसमें कंघी कर देती और आप घर में नहीं दाखिल होते थे मगर इंसानी हाजत और इंसानी ज़रूरत के पेश नज़र। इंसानी हाजत से अगरचे उमूमन पेशाब व पाखाना मुराद है जिनका हर इंसान मुहताज होता है, लेकिन इसी माना में खाने पीने की हाजत भी है जब कोई दूसरा शख्स खाना लाने वाला ना हो, क्योंकि खाने का भी हर शख्स मुहताज है और किसी को भी इससे गिना नहीं। अल्लामा इब्नुल मुंज़िर फरमाते हैं, यहाँ लंबी इबारत है मुग़नी की, उसका खुलासा ये है, उलमा का इस बात पर इजमा है कि मोतकिफ के लिए पेशाब व पाखाना की खातिर अपने जाए एतिकाफ से बाहर निकलना जायज़ है, इसलिए कि इसके बगैर चारा नहीं और इसका मस्जिद में करना मुमकिन नहीं, और इस खातिर निकलने से अगर एतिकाफ बातिल हो जाए तो किसी का एतिकाफ सही नहीं होगा। नीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाते थे और मालूम है कि आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलते थे और इसी माना में खाने पीने की ज़रूरत भी थी। जब इसके पास ऐसा कोई शख्स ना हो जो उसके लिए खाने पीने का सामान ले आए तो उसके लिए निकलना जायज़ है। इस वास्ते अगर ऐसा इंतज़ाम हो सके कि मस्जिद में खाना आ जाए तो मोतकिफ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा इंतज़ाम ना हो सके कि मस्जिद में खाना आ जाए तो बदरजे मजबूरी खाने पीने की चीज़ें खरीदने या खाना खाने के लिए बाहर जा सकता है, मगर फारिग होने के बाद उसे फौरन अपने जाए इतिकाफ में आ जाना होगा। साइल पूछता है, क्या मोतकिफ के लिए नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाना दुरुस्त है और जायज़ है? इसके सिलसिले में कहते हैं, मोतकिफ के लिए नमाज जनाजा में शिरकत या मरीज की इयादत व तीमारदारी के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ नहीं। हजरत आयशा कहती हैं कि मोतकिफ के लिए सुन्नत यह है कि वो किसी बीमार की इयादत को ना जाए, न जनाजा में शरीक हो, न औरत को छुए, न मुबाशरत व जमा करे और ज़रूरी हाजत के अलावा किसी और ज़रूरत से बाहर ना निकले। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310, काल अल्बानी हसनुन सहीहुन। हाँ, अगर क़ज़ाए हाजत के लिए वो मस्जिद से बाहर गया और रास्ता में कोई बीमार मिल गया तो उससे चलते चलते
हाल चाल पूछ ले तो इसमें कोई हरज नहीं है। देखें रमजानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व अहकाम सफ़ा नंबर 39। एक शख्स रमजान के आखिरी अशरा में एतिकाफ में बैठा है, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो क्या माँ की तदफीन व तदफीन में शिरकत के लिए जा सकता है? कहते हैं रमजान के आखिरी अशरा का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं। इस वास्ते ऐसी मजबूरी की सूरत में वो एतिकाफ छोड़ सकता है, अलबत्ता तदफीन के बाद फिर आकर एतिकाफ में बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। जैसे अज़वाज मुतहरात के एतिकाफ के खेमों को देखकर उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमा को भी निकलवा दिया और अज़वाज मुतहरात को एतिकाफ से मना कर दिया और ख़ुद भी एतिकाफ में नहीं बैठे। फिर आपने उसकी क़ज़ा शव्वाल में की, मगर अज़वाज मुतहरात को इसका हुक्म नहीं दिया और न उन्होंने ही क़ज़ा किया, जिससे मालूम हुआ कि रमज़ान के आखिरी अशरा का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी बिना पर इसे छोड़ना पड़े तो इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है और तदफीन के बाद फिर एतिकाफ में बैठ जाने का फ़ायदा ये होगा कि इस मुद्दत की इबादतों के अजर व सवाब के अलावा शब क़द्र के मिलने की उम्मीद ज़्यादा होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।